کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا تو امریکہ اس کے جواب میں ایران کا ایک پل یا ایک پاور پلانٹ جو ہے وہ تباہ کر دے گا۔ امریکہ باز نہ آیا تو مشرق وسطیٰ میں اس کے انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ سعودیز کی جانب سے اب تک کوئی ریاکشن کبھی نہیں دیا گیا، ایون دو آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں۔ ان کو بہت جلد سعودیز کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے اور ریلا آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے چناب وزیر آباد پہنچنے کا بھی امکان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، ایران امریکہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ غصے کی لہر جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور ایران کو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سیاست سے جڑی بھی جو ہے وہ اہم خبریں ہوں گی۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب 5 اگست جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا دن تھا، اس دن ایکچولی اب کرنا کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ایک خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ جی ہاں، یہ خوشخبری کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جناب آپ کے اور میرے لیے تو ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جناب اضافہ کر دیا ہے۔ میں کہیں پہ ایک بڑے انٹرسٹنگ میں نے ایک پیغام پڑھا ایک گروپ کے اندر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ مہینے میں عوام کو اگر قیمتیں بڑھتی تھی تو 2 دفعہ جھٹکا لگتا تھا، ایک 1 تاریخ کو، ایک 15 تاریخ کو۔ اس کے بعد عوام کو جھٹکے دینے کا سلسلہ جو ہے وہ مہینے میں 4 دفعہ ہو گیا، جب ظاہری ہر ہفتے جو ہے وہ آپ کو یہ جھٹکا ملتا تھا۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے مزہ نہیں آ رہا، روزانہ جھٹکا ملنا چاہیے۔ اور جب سے یہ نیا ایک سسٹم آیا ہے کہ جناب روزانہ کے حوالے سے قیمتیں جو ہے وہ اسیس ہوں گی، سوائے ایک دفعہ جب صرف پٹرول 35 پیسے کم کیا گیا، اس کے بعد اضافہ ہی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب کل رات کو جناب آپ کے اور میرے لیے جو حکم صادر ہوا ہے وہ پٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا اور اب نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک موازنہ کیا جائے کہ جناب جب سے جمعے والے دن سے جب سے ایکچولی آخری دفعہ یہ آیا تھا سلسلہ کہ جناب یہ 3 دن کے لیے پہلے پرائسز ہیں اور اس کے بعد پیر والے دن سے جو ہے روزانہ کے حساب سے پرائسز بڑھنا شروع ہوئی ہیں، تو ہم نے اس کی اسیسمنٹ کی ہے۔ تو جمعہ 18 جولائی سے لے کے 23 جولائی تک 4 مرتبہ قیمتوں میں تبدیلی کی گئی ہے اور پٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پہ 17 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں ہاف سینچری کراس کر لی گئی ہے، 51 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو نیا نظام لائے ہیں روزانہ کے حساب سے قیمتیں اسیس کرنے کا، اس نے ٹرانسپورٹرز کو ناراض کیا ہے، اس نے پیٹرول پمپ والوں کو ناراض کیا ہے، اس نے عوام کو بھی ناراض کیا ہے۔ مطلب اس سے مجھے ابھی تک خوشی جو ہے کسی کی محسوس نہیں ہوئی کہ جناب کوئی کہے کہ جناب ہم بڑے خوش ہیں، یہ بڑا زبردست نظام جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ عوام کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کامیاب ہونے کے بعد پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن اور ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پمپ مالکان نے رات 12 بجے اور ڈیلرز ایسوسی ایشن نے صبح 6 بجے کی جو ہڑتال کی کال تھی وہ فی الحال واپس لے لی ہے۔ تو پٹرول آپ کو مہنگا ملے گا لیکن ملے گا، یہ خوشخبری سمجھ لیجئے کچھ بھی ہے، کیونکہ اس پہ زیادہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہو جاتی کہ جناب پٹرول ملنا ہی بند ہو جاتا۔ لیکن اب جو ہے جو کل حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک آ گیا کہ جناب ساڑھی گل ہو گئی ہے اور 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ اب یہ فی الحال ہڑتال کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب آپ کے مطالبات جو ہے وہ سنے جائیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطالبات سنے کس طرح جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو روزانہ کی پرائس یہ جو آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کو کم از کم 2 ہفتے کے اوپر لے کے جائیں، ویسے تو آئیڈیلی مہینے میں ایک دفعہ کے اوپر لے کے جائیں، لیکن یا پھر 2 ہفتے کے اوپر لے کے جائیں۔ تو حکومت نے تو ابھی تو کام شروع کیا ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ ایسا کرتی ہے تو پھر عمران خان کو یو ٹرن کے آپ تانے کس طرح دیں گے؟ آپ تو خود یو ٹرن لینے والے بن جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لالی پاپ دیا ہے پیٹرول پمپ والوں کو یا ایکچولی 2 ہفتے کے اندر اندر حکومت جو ہے اس پہ بیک ٹریک کرے گی، آئی ڈونٹ نو۔ دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ جناب پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مارجن بڑھائیں، ہمارے مارجن جو ہے وہ کم از کم 8% تک جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر بھی یہ خبر آئی ہے، رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا کے اوپر کہ وفاقی حکومت ڈیلرز کا منافع کسی صورت 8% تک کرنے کی موڈ میں نہیں ہے۔
یومیہ قیمتوں کا تعین پیٹرولیم سپلائی چین میں شفافیت لائے گا. پیٹرول پمپس اونر ایسوسی ایشن کو مذاکرات کے لیے دوبارہ بلایا گیا ہے. حکومت اور پیٹرول پمپ مالکان کے درمیان مذاکرات تعطل کے بعد جو ہے اس کے بعد دوبارہ شروع ہوئے ہیں, لیکن ابھی یہ 2 ہفتے جو ہے اب کافی مغز ماری ہوگی, موسٹ پرابلی کافی مغز ماری ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے اور میرے لیے ایک اور بری خبر ہے جناب, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے منظوری دے دی ہے جناب موبائل کمپنیوں کو کہ کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے. تو آپ اور میں جو فون استعمال کرتے ہیں موبائل فون, اب وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ ہماری ویڈیو جو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بھی اب آپ کو مہنگی پڑنا شروع ہو جائے, کیونکہ PTA نے جناب ان کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے پیکیجز جو ہیں وہ سالانہ بنیادوں پر 19 سے 33% تک کا اب آپ اضافہ کر سکتے ہیں, جبکہ ماہانہ کال اور ڈیٹا پیکیجز 500 روپے تک مہنگے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے. اسی طرح 15 روزہ کال اور ڈیٹا پیکیجز کی قیمتوں میں 300 روپے تک اضافہ ہوا, جبکہ ہفتہ وار ہائبرڈ پیکیجز 130 روپے تک جو ہے وہ اب مہنگے کر دیے گئے ہیں. اب ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے, ایک اچھی خبر, اور وہ یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل ریٹنگز نے پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ منفی B- سے جو ہے بڑھا کر اب اسے B کر دیا گیا ہے. سو اٹس B-, B and B+. سو B کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان کو لایا گیا ہے, اور پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے وہ اب سٹیبل یا مستحکم جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے. اس اپ گریڈ کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تقریباً 8 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر آ گئی ہے. پاکستان اس سے قبل 31 اکتوبر 2016 سے 3 فروری 2019 تک B کیٹیگری کے اندر رہا تھا, لیکن اس کے بعد 2019 کے بعد سے جو ہے پاکستان کا ڈاؤن سائیڈ جو ہے وہ کم از کم ریٹنگ سے لحاظ سے شروع ہو گیا. S&P کے مطابق پاکستان نے گزشتہ 2 سال کے دوران ادارہ جاتی استحکام, IMF اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد اور مالیاتی نظم و ضبط نے معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ان اصلاحات کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا اور بیرونی مالی دباؤ میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. رپورٹ کے مطابق جون 2026 کے اختتام تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 25.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں, جو دسمبر 2022 میں 6.7 ارب ڈالر کی کم ترین سطح کے اوپر تھے. ایجنسی کے مطابق یہ ذخائر آئندہ 12 ماہ کے دوران بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس دوران محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب سے زر مبادلہ بڑھانے میں تعاون کی درخواست کی ہے. اس سے پہلے پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 10 ارب ڈالر کی فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان نے امریکہ سے مانگی ہے. یہ انٹرنیشنل نیوز وائر نے جو ہے وہ اسے رپورٹ کیا ہے. تو اب اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. اب آئیے کچھ بات کرتے ہیں ایران امریکہ کے معاملے کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایران کو جو ہے وہ ایک نئی دھمکی دی ہے کل, اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے, غور سے سنیے گا, کہ اگر ایران نے آپ نے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا تو امریکہ اس کے جواب میں ایران کا ایک پل یا ایک پاور پلانٹ جو ہے وہ تباہ کر دے گا. ایک جہاز پہ حملہ کرو گے تو ایک بجلی گھر اڑا دیا جائے گا. یہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اسٹریٹ فارورڈ یہ میسج دیا ہے. ٹروتھ سوشل کے اوپر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ آج سے اگر اسلامی جمہوریہ ایران آپ نے ہرمز میں کسی بھی جہاز پر میزائل, راکٹ, ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے بدلے میں ایران کا ایک پل یا ایک پاور پلانٹ تباہ کرے گا, جس میں تہران کے اندر یا اس کے قریب واقع تنصیبات بھی شامل ہو سکتی ہیں. خیال رہے یہ پہلا موقع نہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی آگے سے جواب دیا ہے امریکہ کو, اور ایران نے ٹرمپ کو تازہ دھمکی کے جواب میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ باز نہ آیا تو مشرق وسطیٰ میں اس کے انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک نامعلوم فوجی ذریعے نے کہا کہ آبنہ ہرمز پر اپنی خود مختاری کے استعمال میں ایران کا عزم فولادی ہے اور وہ کبھی بھی اس اہم آبی گزرگاہ کو اپنے خلاف خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے پلوں یا بجلی گھروں پر حملہ کیا تو ایران بھی عرب ممالک میں موجود امریکہ سے وابستہ اہم شہری بنیادی ڈھانچوں بشمول پلوں, بجلی گھروں اور تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا. امریکیوں کو گزشتہ 10 دنوں کے واقعات کے بعد اب پوری طرح یقین ہو جانا چاہیے کہ ایران جہاں چاہتا ہے وہیں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایرانی فوجی عہدیدار نے کہا کہ لہٰذا ٹرمپ اگر اس طرح کا کوئی خطرناک جوا کھیلتے ہیں تو اس کا انجام ایک بار پھر ان کی سبکی اور شرمندگی کی صورت میں نکلے گا. ایران اپنے ہرمز پر اپنی خود مختاری کا حق استعمال کرتا رہے گا اور اس اہم گزرگاہ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے اپنے پختہ عزم سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا. تو اسٹریٹ فارورڈ ایران نے بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے. اس کے علاوہ یورپی یونین کے بحری مشن اسپیڈیز نے اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب سے منسلک تجارتی جہازوں اور شپنگ کمپنیوں کو خبردار کی ہے کہ وہ یمن کے قریب بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے راستے سے سفر سے گریز کریں.
عالمی خبرسہ ادارے کے مطابق یورپی بحری مشن نے بدھ کو جاری اپنے تازہ انتباہ میں کہا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب سے وابستہ تمام جہازوں کے لیے خطرے کی سطح بلند قرار دے دی گئی ہے۔ یہ انتباہ صرف ان جہازوں تک محدود نہیں جو ان ممالک کا پرچم رکھتے ہیں، بلکہ ایسے کسی بھی ملک کے جہاز پر بھی لاگو ہوگا جس نے حال ہی میں سعودی عرب کے کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو کر سامان لادا یا اتارا ہو۔ اب آپ اس کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی پاکستانی دفتر خارجہ نے جو کل اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اگر کسی پاکستانی جہاز کے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو پھر اسے قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد آبویسلی آپ کے دفاع کا حق جو ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہوگا، اور اس کے بعد آپ بھی جو ہے جوابی وار کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یورپی یونین کی جانب سے بھی جو ہے ان تمام جہازوں کو ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ حوثیوں کی جانب سے جو ہے وہ حملوں کا آلریڈی اعلان کیا جا چکا ہے۔ یورپی بحری مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے جہاز حوثیوں کی نظر میں سعودی مفادات سے وابستہ تصور کیے جا سکتے ہیں، اور اسی بنا پر حوثی فورسز کا ممکنہ ہدف جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ان جہازوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی الیکٹرانک موجودگی کم سے کم رکھیں، یعنی ٹریکرز اور خودکار شناختی نظام کی غیر ضروری نشریات محدود کریں تاکہ ان کی نقل و حرکت کا سراغ لگانا مشکل ہو۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران کی حمایت یافتہ یمن کے حوثی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ باب المندب سے گزرنے والی سعودی جہاز رانی پر ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ کیوں جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے، اور جو میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سعودیز نے بڑے ایک سٹل طریقے سے جو ہے ایران کو ایک پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر الجزیرہ کے اندر بیسکلی آرٹیکل آیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے "The Houthis may soon discover the limits of Saudi strategic patience"۔ انہوں نے کہا یہ جو حوثی ہیں، جو ایرانی بیکڈ ہیں، ان کو بہت جلد جو سعودیز کا صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے۔ خبر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی حوثیوں کا یہ اعلان کہ وہ بحیرہ احمر میں سعودی بندرگاہوں پر جانے والے سعودی جہاز رانی اور بحری جہازوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ایران کی اپنی ایک انتہائی قابل علاقائی پراکسی کے ذریعے سعودی عرب کے اسٹریٹجک صبر کا امتحان لینے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودیز کا پیشنس کتنا ہے۔ یہ ایک خطرناک جوا ہے، کیونکہ ریاض سے مراد سعودی عرب نے وسیع تر علاقائی جنگ سے بچنے میں تقریباً ایک دہائی گزاری ہے، جسے تہران تیزی سے بھڑکانے کے لیے پرعزم نظر آتا ہے کہ سعودیز کی جانب سے اب تک کوئی ریاکشن کبھی نہیں دیا گیا، ایون دو آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن سعودیز کی جانب سے ڈائریکٹلی اس میں کوئی ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ سعودی تحمل کبھی بھی فوجی کمزوری کی عکاسی نہیں کرتا، یہ ایک جان بوجھ کر حکمت عملی کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا مقصد علاقائی استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ آبنہ ہرمز اور باب المندب دونوں میں جہاز رانی کی دھمکی دے کر تہران علاقائی استحکام کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے مشرقی اور مغربی سمندری گزرگاہوں سے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ مقصد فوجی فتح نہیں بلکہ اقتصادی رکاوٹ ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کرنا، توانائی کی برآمدات کو خطرے میں لانا، اور مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی معیشت پر عدم استحکام کو پیش کرنا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دونوں سائڈوں کے اوپر ریڈ سی کے اندر بھی اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر بھی جو کچھ بھی ایران کر رہا ہے یا اپنے پراکسی حوثیوں کے ذریعے جو کر رہا ہے، وہ بیسکلی سعودی عرب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے نتائج خطے سے کہیں زیادہ ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا خام تیل برآمد کنندہ ہے، اوپیک کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اور بحران کے دوران عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کافی اضافی پیداواری صلاحیت رکھنے والا واحد ملک ہے۔ جیسا کہ اس نے ایران جنگ کے پہلے مرحلے میں اپنی 7 ملین بیرل یومیہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے کیا تھا۔ ایران نے تہران سنا ایئر برج کو بحال کرنے کی کوشش کر کے موجودہ کشیدگی کے لیے تیار ہونے کی کوشش کی ہے۔ تہران سنا جو بیسکلی دارالحکومت ہے یمن کا، اس کے اور تہران یعنی کہ ایران کے دارالحکومت کے درمیان ایک ایئر کوریڈور بنانے کی اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایئر لنک کے ذریعے دونوں دارالحکومتوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ پروازیں کبھی بھی دو دارالحکومتوں کو دوبارہ جوڑنے کے بارے میں نہیں تھیں، اس کا مقصد ایک براہ راست لاجسٹک کوریڈور فراہم کرنا تھا جس کے ذریعے آپریشنل پلاننگ ایڈوائزر، میزائل ماہرین، ڈرون ٹیکنیشین اور انٹیلیجنس افسران حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں گھوم سکتے ہوں۔ اس طرح کی ہوائی راہداری سے تہران کو نہ صرف ساز و سامان بلکہ آپریشنل مہارت اور کمانڈ کی صلاحیت بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ مین مقصد یہ تھا کہ یہ آپس میں فلائٹیں جو ہیں وہ شروع ہوں، اور اس کے بعد ایران ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اینالسٹ کے لحاظ سے، ایکسپرٹس کے لحاظ سے جو ہے ان حوثیوں کی مدد بھی کر سکے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رائل سعودی ایئر فورس کا حملہ کسی مخصوص طیارے کو لینڈنگ کی اجازت سے انکار کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ سعودیز کی جانب سے اس وقت وہ جب جہاز لینڈ کر رہا تھا سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر، اسے روکنا
سعودیز کی جانب سے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ اس جہاز کو لینڈ کروانا تھا, اصل مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ایرانیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ سوچنا مت کہ جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں, اس کا مقصد ایران کو سعودی عرب کے سمندری اور اقتصادی مفادات کے خلاف زیادہ جدید ترین پراکسی مہم کو برقرار رکھنے کے قابل ایک مستقل لاجسٹک فن تعمیر سے روکنا تھا. یہ واضح ہے کہ تہران کے حسابات سعودی فوجی صلاحیت کے بارے میں پرانے مفروضوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. سعودی زیر قیادت جوائنٹ فورس کمانڈ JFC اس فورس سے بہت کم مشابہت رکھتی ہے جو پہلی بار ایک دہائی قبل یمن میں داخل ہوئی تھی. ماضی کی غلطیوں اور آپریشنل تجربے سے برسوں کے سخت سیکھے گئے اسباق نے اسے مستقل انٹیلیجنس, فیوزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول, درستگی کے ساتھ حملوں, فضائی میزائل دفاع اور سائبر آپریشنز کے ارد گرد بنائے گئے ایک مربوط اتحاد میں تبدیل کر دیا ہے. الگ الگ فوجی جنگی کمانڈرز کے طور پر کام کرنے کے بجائے یہ صلاحیتیں اب ایک واحد فیصلہ سازی کے طور پر کام کرتی ہیں جو انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل عمل درآمد کے درمیان وقت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ تبدیلی صرف سعودی مسلح افواج نے آگے تک پھیلی ہوئی ہے. سعودی زیر قیادت میں اب 6.5 لاکھ سے زیادہ اہلکار شامل ہیں جو سعودی عرب اور اس کے اتحادی یمنی, پاکستانی, سوڈانی اور محدود لیکن علامتی GCC فارمیشنز جو ایک متحد آپریشنل فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں. اس کا بنیادی فائدہ صرف تعداد میں نہیں بلکہ آپریشنل ٹیمپو اور سینٹرلائز اسکیلیشن کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے متعدد ڈومینز میں فوجی اثرات کو ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت میں ہے. وسیع تر نتائج میدان جنگ سے آگے بڑھ گئے. سعودی آپریشنل کارکردگی نے ایسے حالات پیدا کرنے میں مدد کی جس کے تحت پاکستان سعودیوں اور ایرانیوں کے درمیان غیر سرکاری جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوا اور ایک نئی ڈیٹرنس مساوات کو تقویت بخشی جس میں مزید براہ راست ایرانی فوجی دباؤ نے نمایاں طور پر زیادہ آپریشن اور سیاسی خطرہ جو ہے وہ لاحق کیا. کہنے کا ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ابھی تک سعودیز نے پچھلے 10 سال کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. یمن کے اندر جو ہے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے یمن کی جو اس وقت حکومت وہاں پہ موجود ہے, سرکاری آفیشلی ریکگنائز جو حکومت موجود ہے, اسے سپورٹ ضرور کیا لیکن خود ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ نہیں کی. لیکن سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جب تہران کا وہ ایران کا جو جہاز لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے روکنا بیسکلی ایران کو ایک پیغام دینا تھا کہ یہ نہیں برداشت ہوگا, اور اگر آپ معاملات کو مزید خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے برداشت کی ایک لمٹ ہے. اور سعودیز نے اپنی 6.5 لاکھ کی وہ جو فوج ہے اس کے ذریعے بھی, جو کہ کمبائنڈ فوج ہے, اس کے ذریعے بھی ایک پیغام دیا ہے ایران کو کہ انف از انف. اس کے علاوہ ایران سے جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی میتیں جناب امریکہ پہنچا دی گئی ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق قومی پرچم میں لپٹی تمام میتوں کو ڈیلویئر ایئر بیس ڈیلویئر لایا گیا جہاں امریکی صدر ٹرمپ, وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سمیت جو ہے وہ دیگر بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے تیسری عالمی جنگ کے لیے مختص ہر ہتھیار ایران کے خلاف تعینات کر دیا ہے. تہران میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر نے کہا کہ جنگ یا جنگ بندی وعدہ خلافیوں کے دوران ہم نے کبھی بھی اسٹریٹجک میزائلوں کی تیاری نہیں روکی. انہوں نے کہا کہ تمام تر انٹیلیجنس صلاحیتوں کے باوجود دشمن کو آج تک ایرانی میزائلوں کے پیداواری مراکز کا علم نہیں ہو سکا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر, افسوسناک خبر ہے پاکستان سے ریلیٹڈ, اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمان جماعت اسلامی نے امیر العظیم کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امیر العظیم طویل عرصے سے علیل اور کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. 1958 میں وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کی. امیر العظیم پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہوئے اور اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں 5 اگست کو عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا اور ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی. میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہے باقاعدہ کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں شروع ہوگی, صرف ایک جلسہ جو ہے منعقد کیا جائے گا اور وہ بھی ہوم گراؤنڈ کے اندر پشاور کے اندر یہ جلسہ جو ہے منعقد کیا جائے گا. PTI کی قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا. اس میں بیرسٹر گوہر, سہیل آفریدی, سلمان اکرم راجہ, اسد کیسر اور پارٹی کے دیگر مرکزی اور صوبائی قیادت نے بھی شرکت کی. میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اجلاس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے پر مشاورت کی گئی ہے. اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد سہیل آفریدی پشاور جلسے میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی عدالت نے بیرسٹر گوہر کی وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وزراء کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. بیرسٹر گوہر نے 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کے اندراج کی درخواست خارج کرتے ہوئے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد ہے 17 صفحات پر مشتمل اپنا تحریری فیصلہ بھی جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے.
اس کے علاوہ بھارت نے جناب پانی کا ایک بڑا ریلا جو ہے وہ پاکستان کی جانب چھوڑ دیا ہے. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی تیز بارشوں کے بعد سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے ہیں اور پانی کا بڑا ریلا جو ہے پاکستان کی جانب چھوڑ دیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پاکستان میں بڑے سیلاب کا خدشہ ہے اور اس حوالے سے سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. محکمہ اریگیشن پنجاب کے مطابق سلال ڈیم کے گیٹ کھلنے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے اور ریلا آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے چناب وزیر آباد پہنچنے کا بھی امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اس کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے جناب انڈیا کے اندر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر جو ہے ایک سڑک انہوں نے دکھائی اور انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں ہماری ترقی, ہم کتنا زبردست جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور کمال بی جے پی کی حکومت نے جناب کمال کیا ہوا ہے. بعد میں جب سوشل میڈیا صارفین نے اسے چیک کیا تو پتہ لگا جناب وہ گلگت بلتستان کے ایک ہائی وے کی جو ہے وہ تصویر تھی جو بیسکلی انڈیا کی بی جے پی نے اپنی بنا کے جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے حکمراں جماعت کے لیے, بھارتی حکمراں جماعت کے لیے کہ پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ اپنے کھاتے کی ترقی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ لتر پریڈ ہوئی ہے بی جے پی کی, وہ لتر پریڈ ہوئی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی جو ہے وہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ بائی دا وے جو روٹ ہے میں نے اس کے اوپر ایکچولی ٹریول کیا ہوا ہے, یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس پہ ٹریول کیا ہوا ہے, یہ سی پیک کا روٹ ہے اور یہ گلگت بلتستان میں جو گلگت سے جو ہنزا کا سیکشن بنتا ہے یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ سیکشن وہاں پہ آتا ہے, لیکن بی جے پی نے جو ہے اس کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.